فرعون کی جو حکومت تھی وہ ایک ملک تھا اس دور کا، چھوٹا سا ملک جسے مصر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک پر فرعون کو حکومت دی گئی، اللہ نے دی حکومت۔ چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے مقابلے میں تو ایک ملک چھوٹا ہی ہے نا، تو اتنا بڑا تو نہیں ہوگا، کہاں پوری کائنات اور اس میں ایک ملک چھوٹا ہی ہوگا، دنیا کے سامنے ملک کی حیثیت چھوٹا ہی ہے۔ تو ایک ملک پر فرعون کو حکومت ملی، ملک پر حکومت پانے کے بعد چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب دینے کا اس کو کوئی تصور نہیں تھا، تو اس کو حکومت ملنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ظالم ہو گیا، وہ ظالم و جابر ہو گیا۔ وہ حاکم کیسے ہوا؟ فرعون کیسے حاکم ہوا؟ تربوز بیچتے بیچتے تو وہ حاکم ہو گیا، قبرستان کے اندر مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے وہ حاکم ہو گیا۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرعون کوئی بڑے باپ کی اولاد تھوڑی تھا۔ بات اصل تو رونا تو یہی ہے نا کہ لوگ کچھ بھی بیچتے بچاتے کچھ بن جاتے ہیں تو پھر وہ تماشائی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بڑے خاندان کے لوگ ہوں پھر ان کی اپنی بات ہوتی ہے، اعلیٰ خاندان کے لوگوں کے ظرف بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بندہ شربت بیچتے ہوئے کچھ بن جائے، چائے بیچتے ہوئے کچھ بن جائے، کھلونے بیچتے ہوئے کچھ بن جائے تو اس کی حیثیت وہی رہتی ہے، اس کی سوچ اتنی ہی رہتی ہے۔ تو یہ بیچارہ تربوز بیچتے بیچتے اور مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے بادشاہ بن گیا۔ ہوا یہ تھا کہ مصر کے حالات بڑے خراب تھے۔ جو مصر کا پہلا بادشاہ تھا فرعون سے پہلے کا، اس کی توجہ اتنی نہیں تھی ملک پر، تو ملک پہ توجہ نہیں تھی تو ملک میں بہت کرپشن چل رہا تھا، بڑے عجیب معاملات تھے۔ یہ فرعون کا جو نام تھا ولید تھا اس کا نام، جس فرعون کا ذکر میں کرتا ہوں، اور فرعون کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس نے، یہ غریب آدمی تھا، اس نے سوچا کہ چلو تربوز کا دھندا کرتے، تربوز کا کاروبار کرتے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ تربوز بیچیں گے تو کچھ مال آ جائے گا پاس میں۔ وہ کھیت میں گیا، جنگلوں سے اس نے تربوز خریدے، بڑے سستے ملے تربوز۔ پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئی، تربوز ملتے کھیتوں میں اتنے سستے ہیں، مصر میں اتنے مہنگے کیوں بکتے ہیں؟ اب جب وہ کھیت سے تربوز لے کر کے چلا تو ایک سپاہی نے بولا چل مجھے دے تو یہ آگے جانے دوں گا تیری گاڑی۔ اس نے ایک تربوز دے دیا، پھر آگے گیا تو دوسرے سپاہی نے کہا مجھے دے تو یہ آگے جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ کھیت سے لے کے چلا تھا سینکڑوں تربوز اور شہر میں آتے آتے رہ گئے چند تربوز۔ تو کہا کہ اچھا یہ سمجھ میں آئی بات کہ یہ اتنے مہنگے تربوز کیوں ہیں، کیونکہ ملتے تو وہاں سستے ہیں لیکن شہر میں آتے آتے چونکہ کرپشن ہے اور جرائم ہے، حرام کھانے کا شوق لوگوں کے اندر ہے، بادشاہ کی توجہ نہیں ہے تو سپاہی لوگ خوب کھا پی کے مزے کر رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ یہ تو ظلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب اس میں کماؤں گا کیا، وہ تو جتنا لگایا تھا وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے پھر قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب کیونکہ کوئی توجہ تھی نہیں بادشاہ کی، تو قبرستان میں جا کر کے بیٹھا تو بولا کہ بھئی جتنے مردے آئیں گے سب پر ٹیکس مجھے بادشاہ نے مقرر کیا ہے، ہر مردے پہ وہ ٹیکس لیتا، مردے پہ پیسہ لیتا۔ اب اس کا مردہ آیا تو ٹیکس لیا، اس کا مردہ آیا تو ٹیکس لیا، اس کا مردہ، سب مردوں کا ٹیکس لیتا رہا۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ کے خاندان کے ایک آدمی مر گیا تو کہا اس کا بھی ٹیکس۔ جب سپاہیوں کو پتا چلا کہ یار یہ بادشاہ کے خاندان، اس کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کے خاندان میں کوئی فرد ہے، قریبی آدمی، تو بولا ٹیکس دو تو دفن کرنے دوں گا۔ کہا تمہیں کس نے مقرر کیا؟ تو کہا بادشاہ نے۔ سپاہی اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، آپ نے اس کو مقرر کیا؟ کہا نہیں تو فرعون کو اس نے کہا کہ بھئی تو نے یہ غلط کیا۔ تو کہا بادشاہ میں نے غلط نہیں کیا، میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا کہ ایک نہ ایک دن تو اس طرح سے میں آپ تک پہنچ جاؤں گا، تو سو میں پہنچ گیا۔ آپ کے یہاں کرپشن بہت ہے۔ پھر اس نے سب بتایا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب بتایا۔ بادشاہ کو لگا کہ واقعی صحیح بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، فرعون۔ بادشاہ مرا تو پھر یہ بادشاہ بن گیا۔ ایسے بنا یہ بادشاہ فرعون، یعنی یہ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں تھا، یہ ایسی تربوز بیچتے بیچتے مردوں پر ٹیکس لیتے لیتے اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب جب یہ بادشاہ بنا، اللہ نے بادشاہت دی تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، ظالم ہو گیا یہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ دیکھ کر کے دیکھو، انسان کو عہدہ دے کر کے دیکھو، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی، اس کی اوقات سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہے کس کیٹیگری کا آدمی۔ تو ایسے ہی ہوا، ظالم ہو گیا، بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگا، بیٹوں کو قتل کرنے لگا، بیٹیوں کو کنیزیں بنانے کی کوشش کی۔ کیا نہیں کیا اس نے، ایک طرف تو اس کا انجام بیان کیا، لیکن پھر ہوا کیا اس کے ساتھ
جب دولت پا کر بادشاہت پا کر اس نے ظلم کیا اللہ کے بندوں پر، تو انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی پوری سپاہ کے ساتھ اس کو دریا میں غرق کر دیا، اور آج تک بھی اس کو کفن نصیب نہیں ہے، دریا میں ڈبا دیا اس کو۔